دماغ کے. اس وقت پاکستان میں 50 کل ڈاکٹر تھے دماغ کے، ان میں سے ایک ڈاکٹر ہارون تھے. ہمارے پنجاب میں لاہور میں جنرل ہاسپٹل اس کا سب سے اسپیشلسٹ ہے دماغی اس پہ. وہ اسپیشلسٹ نیو بناتے ہیں وہ رہتے. تو انہوں نے مجھے خود سنا ہے، وہ بھاون نگر ڈاکٹر ولسن کیمپ لگانے آتے تھے کبھی کبھی. بڑے بڑے ڈاکٹر تھے لیکن پروفیسر تھے، لیکن کبھی ٹائم دیتے ہماری وہ ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے اسی رزق روٹی پر بات کی، تو میں نے یہ کہا بھی جتنی مقرر وہی ملنی ہے. تو مجھے کہنے لگا جی آپ نے صحیح بات کی، اگر ڈگریوں پر روٹی نہیں ملتی. تو وہ کہنے لگے جی میں ہال روڈ پر گیا، کوئی الیکٹرانک کی چیز خریدنی تھی. میں وہاں گیا تو بہت بڑی دکان ہے، تو 20-25 آدمی کام کر رہے ہو، سیٹ صاحب بیٹھے ہیں، پیسے ادھر ادھر سے آ رہے ہیں، تھک 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 گلے میں. میں نے وہاں سے وہ چیز پسند کی، مجھے کاؤنٹر پہ آیا تو مجھے وہ کہنے لگا تو اس میں ڈاکٹر ہارون ہو جی. کہنے لگا یار آپ کیسے مجھے جانتے ہیں؟ کہ غور کر، ہم 2 بھائی تھے تو دونوں فیل ہو گئے تھے میٹرک میں، آپ اکٹھے تو پڑھتے تھے. میں کہا اچھا. میں کہا ہاں یار کوئی یاد آ رہا ہے، ہم فیل ہو گئے تھے تو ہم نے میری دکان کھول لی. اللہ کی خیر ہے. مگر کتنا کما لینا ڈاکٹر صاحب، تھوڑی تنخواہ تو زیادہ ایک دن کما آرام ہو گیا. گھر آ کے گھر والے سے سر گنجا ہو گیا پڑھ پڑھ کے. آ گیا اسی طرح ڈاکٹر صاحب اللہ رزقها. یہ میرا تو نظریہ ہے کہ تعلیم آپ کی انسانیت کی تہذیب کے لیے ہے، تعلیم روٹی کے لیے نہیں. آپ کے ملک کا جو نظام اور ڈھانچہ ہے اس کا اکثر مدار گاؤں پر ہے، دیہات پر ہے، شہر پر نہیں ہے. اگر یہ گاؤں سے آپ کے ہاں کچھ نہ آئے تو یہ شہر کے چکر نہیں چل سکتے. یہ کپڑے والا تاجر بیٹھا ہے، کپاس پیدا ہو تو کہاں سے کپڑا لائیں گے؟ اور پیدا کرنے والے سائل گندوتھا چھاپ ہے. اب یہ آئیں گے جی آٹے کی بل ہے، گندوں میں پیدا تو آٹا کہاں سے آئے گا؟ تو برآمد کرو گے گندوں میں کتنی برآمد بھی تبھی ہوتی ہے جب آپ کے یہاں بھی کچھ پیدا ہوتی ہے چیز. جب پیسہ مضبوط تو پیسہ تو ہمارا ایسے ہی ہے گاؤں پر، اور گاؤں والے سب انگوٹھا چھاپ. اس لیے ہمارے ہاں معیشت اور افراد گاؤں میں زیادہ ہے. اس لیے آپ کے ایم ایل اے ایم پی اے سارے گاؤں سے زیادہ آتے ہو، گاؤں میں شہری نہیں آتے. سب گاؤں والے بیٹھے وہاں ذمہ دار، بلکہ بعض تو دھوتی باندھ کے آتے ہیں پارلیمنٹ میں. بالکل میاں صاحب پاوے رہتے ہیں، حکا والا پیچھے حکا اٹھا کے آ رہا ہے. ہم نے خود ایم این ایم پی دیکھے ایسے دھوتی باندھی پیچھے حکا لے کر ان کو آ رہا ہے جی ایم پی صاحب سارے پڑھے لکھے ڈگری والے کھڑے پھیلے لے کر ہمارے کام کرا دو. یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعلیم تہذیب کے لیے. آپ میں شائستگی آ جائے، انسانیت آ جائے، اچھائی برائی کی تمیز آ جائے. یہ ہے. یہ غلط سمجھتے کہ روٹی اس سے ملے گی. وہ اگر روٹی کسی کو مل رہی ہے نا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے روٹی کا اس کا پہلے سے مقرر بھی اس کو اس طرح کی روٹی دینی ہے، تو اس کے لیے وہ تعلیم ذریعہ بن جاتا ہے. آپ کو ایسی تعلیم ہے جس سے آپ کو روٹی ملے. لیکن ایسا نہیں کہ اگر وہ نہ ہوتی تو آپ کو نہیں ملتا، آپ کو پھر بھی ویسی ملتی، لیکن اس کا کوئی ذریعہ اور کوئی دیسی ذریعہ ہوتا. پھر وہ دیسی ذریعہ جیسے میں نے بتایا تو ان پڑھ جائے ہے فیکٹری لگائی ہوئی ہے. چلے جاؤ، میں تو ہمارے فیصلہ آباد گجرا والے جانا ہوتا ہے، فیکٹریوں کے مالک ہیں وہ بیچارے بالکل. آپ بچے پڑھ گئے لیکن خود جو صاحب ہیں وہ ان پڑھ ہیں. کام شروع کیا بس پڑھتے کرتے، اللہ نے سمجھ دی، سینس دی، کام چلا لیے. بہت بہت بڑا ایک وہ ہے کہ اس کے یعنی ہر اس بڑے کی جو بانی ہے وہ پیچھے اس گروپ کے بالکل سیدھے سادے لوگ ہیں. ہم یہاں ملے ہیں جو بڑے بڑے گروپس ہیں. کپڑے کا جو بڑا گروپ ہے سیٹھ ابراہیم سیٹھ، وہ کتنی ڈگری ہے تم کے پاس؟ میں ملا ان کو. اب ڈاکٹر اللہ مختار صاحب کتابیں وہ شائع کرایا کرتے تھے. یہ گل احمد والے ویسٹ وارف میں ان کا آفس ہے. وہ حضرت کو بھیجتے کہ میں خود گیا ہوں. سیٹھ ہارون
سب سے بڑے بھائی سید ابراہیم تھے، پھر ہارون تھا، ایک اور 3 تھے وہاں، بالکل یعنی ان کی گفتگو پتہ لگتا ہے کہ بالکل کسی انڈیا کے گاؤں والا میمن. ہوں؟ آج ان کے آگے جناب نکل آئے قوم میں ان کی ڈگری ہے، پر بانی تو ان کے سارے بغیر ڈگری والے تھے، انہی کا کام چل رہا ہے. اس لیے تہذیب کے لیے تعلیم ہے. یہ ہمارے والد صاحب فرماتے تعلیم یا دنیاوی ہو، اس کو دین کی بات سمجھانا آسان ہے بنسبت چاہے. وہ دین کی بات بھی اچھی سمجھے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا اور فائدہ اٹھائے گا اس سے. اور کوئی مثال دیتے تھے کہ جادوگر جو تھے اور جو موسیٰ السلام کے دور ہیں، وہ جادوگر پڑھے لکھے جادوگر تھے، شعبدہ باز نہیں تھے. ان کے پاس حقیقی معنی میں جادو کا علم تھا، تو جادو اور معجزے میں فرق کر لیا انہوں نے. اور وہ فرق کرنا اور وہ تعلیم جادو سحر ان کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا. ان کا نہیں، یہ جادو نہیں ہے، جو موسیٰ نے ڈنڈا پھینکا ہے جادو نہیں ہے. جانتے تھے نا، اگر شعبدہ باز ہوتا تو فرق نہ کر، وہ دونوں ایک کرو. جو فرق کیا بس بولتے سحرت ساجدین سجدے میں ہوئے. بات سے مثال دیتے تھے ہمیں کہ دنیاوی تعلیم بھی دینی بات سمجھنے میں بہت مفید ہے نسبت بالکل جاہل جٹ کو سمجھانا آسان نہیں ہے. سمجھتے بھی کیا کرے.